کرتے ہیں آنسر اس رابعہ صاحبہ پہلا کوشچن. چلیے ثنا صاحب آپ اسٹارٹ کر دیجیے, وہ ذرا بھی تیار نہیں لگ رہا ہے. من يفتح باب الفصل المدرس يفتح الباب. باب الفصل. باب اچھا الفصل. یہ جو مضارع ہے اس پہ حالت نصب لانے کے لیے کوئی وجہ ہوگی تبھی یفتح ہوگا, کوئی وجہ نہیں ہوگی تو حالت رفع میں ہوتا ہے یفتح. ٹھیک ہے, اچھا. ہوگا من یفتح باب الفصل المدرس یفتح باب الفصل. یہ شیخ صاحب نے. جی سر. ماذا قرأ الطلاب قبل بداية قبل بداية الأيام قبل بداية الأيام. قبل بضعتی ایام, قبل کے بعد مجرور دیتا ہے. اچھا سر, قبل بداية الأيام. جی سر. تو سر پوچھ رہے کہ اسٹوڈنٹس نے کیا پڑھا تھا کچھ دن پہلے. ٹھیک ٹھیک ہے, ہے نا سر. تو سر قرأ الطلاب قبل بداية أيام التفاصيل عن الاسماء المعربة والمبنية. ٹھیک ہے. جس رابعہ صاحبہ تھرڈ. ما هي الأسماء المعربة والمبني. کیا ہے معرب اسماء؟ اسماء معربہ اور اسماء مبنیہ کون سے ہیں, کیا ہے؟ جی سر یاد نہیں آ رہا ہے. کوئی ہیلپ کرنا چاہے گا؟ جی سر. تو سر المعرب اسم يتغير آخره بسبب العامل, ٹھیک ہے. ولا والمبني اسم لا يتغير آخره بسبب العامل. ٹھیک ہے, چلیے ڈیفینیشن بتا دیں گے. تو جو بہت پہلے پڑھا تھا ہم نے بک, اسی بک کے پہلے دوسرے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا. جی چلیے سر, فرسٹ چیپٹر میں وہیں سے دیکھ کے بتایا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. کہاں غائب تھی بھائی سبیہ صاحبہ؟ آپ کو اتنا یاد کیا جا رہا ہے, گروپ پہ بھی, ہوم ورک میں بھی. سبیہ صاحبہ جی سر. آپ مصروف ہیں کہیں, لگ رہا ہے آج کل بہت. جی الہ آباد میں مصروف ہے بہت. تو آپ کے لیے صبح والے ٹائمنگ میں کوئی دقت نہیں ہے نا؟ نہیں دقت نہیں سر, لیکن بک میری دکھ نہیں رہی تھی ادھر سے, مطلب دوسری جگہ بک رکھی ہوئی ہے اور میکے میں سسرال میں بک رکھی ہوئی ہے. تو کچھ پیجز فوٹو کاپی کروا لیجیے اس بک کا, بیچ کا 10-15 پیج. سر یہاں سے گئے تھے ایک دن تو ادھر چل لی گئی, پھر وہاں دکھ نہیں رہی تھی, میں نے سوچا یہاں ہوگی, یہاں بھی نہیں ہے, نہیں, شاید وہیں پڑی. جب تک نہیں مل بک گئی لے تو کے گئے. اس والے لیسن سے 6-7 لیسن کے 8-15-20 پیجز فوٹو کاپی کروا لیجیے. جی چلیے ثنا صاحب فورتھ. ماذا تفهم بالمرفوعات. What do you understand by مرفوعات؟ سر اس میں مرفوعات کی جو قسمیں ہیں وہ بتانی پڑیں گی, کیونکہ ڈیفینیشن. مرفوعات سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آپ چاہے قسمیں بتا دیے چاہے ڈیفینیشن بتا دیے, دونوں ٹھیک ہے. سر المرفوعات من الاسماء ہوا. سر قسمیں بتا دیتی ہوں میں, ٹھیک ہے. ڈیفینیشن تو سر مبتدا خبر, اسم کان, خبر ان, افعال اور نائب افعال, فاعل اور نائب فاعل. سوری ٹھیک ہے. یس شعیب صاحب next. جی سر. نیکسٹ ففتھ نا, اذکر المنصوبات بالتفصیل. اچھا سر, ساری منصوبات بتانی ہے. جی جی سر. اچھا تو سر المنصوبات المنصوبات کی زیر پڑھ رہے ہیں آپ ہیں؟ نہیں سر, المنصوبات ہیا اسم ان, خبر کانا,
المفعول به، المفعول فيه، المفعول لأجله، المفعول معه، المفعول المطلق، الحال، التمييز، المنادى، المستثنى. شاید ہو گئی. ٹھیک ہاں ہے. سر. مستثنا سے کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ سر مستثنی از الا، ایکسپٹ والا. یعنی بہت ساری چیز ذکر کی، اس میں سے کسی ایک کو ایکسیپشن دے دیا. چلو ٹھیک ہے. یس رابع صاحب. يكون خبر إن مرفوعا. نعم. نعم يكون خبر ان خبر إن مرفوعا. مرفوعا. ٹھیک ہے. یس سبیہ صاحب 8. جی خبر کانا خبر کانا منصوبا. يكون منصوبا. یکون منصوبا. سر میں ایز اے لسنر رہیں گے کیونکہ میں کچھ آئے گا بتا دیں گے ورنہ بتا نہیں پائیں گے ہم، آئے کیونکہ گا بہت آپ دن کو، بعد آئے ہم گا، بے بیٹھے. فکر رہیے انشاءاللہ. نہیں مت بتائیے گا، جہاں میں پوچھوں بول دیجیے گا یہ والا نہیں آ رہا. جی میں سیکوینس میں رکھوں گا آپ کو، لیکن جہاں نہیں آئے گا بتا دیجیے گا. جی. چلیے سنا صاحب. هاتي مثال التمييز ومثال الحال. المثال تمييز هو المثال نہیں، مثال التمییز، مضاف مضاف علیہ نا، مثال تمییز کی مثال. تو ال نہیں لگے گا. اچھا. مثال التمییزی. مثال التمييز هو أحسن مني كتابة. ٹھیک ہے. اور کس کے ومثال الحال هو قام الولد ضاحكا. قام الولد ذاهبا. چلیے ٹھیک ضاحكا. ہے. شیخ صاحب next. جی سر. سر کون سا ہے؟ 9th. ہاں سر تھوڑا دکھ نہیں رہے. چلیے. جی سر. ہاتی مثال للمستثنى ومثال للمنادى. تو سر مثال مستثنى یا مستثنی کہیں گے سر؟ مستثنا. مستثنى. اچھا سر. مستثنى خرج جميع الاولاد اولادی الا خالدا. ٹھیک ہے. مثال للمنادى یا عبد اللہ تعالی ہنا. جیسے آپ نے بتایا کہ خرج الاولاد، خرج جميع الاولاد الا خالدا، اس میں مستثنا کون ہے؟ سر خالد. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو خالدن ہے. الا کو ہم ادات مستثنا بولتے ہیں. ادات مطلب جس کے ذریعے سے ہم، وہ پارٹیکل جس کے ذریعے سے ہم استثنا کر رہے ہیں، لیکن جو مستثنا ہے وہ خالد ہے. چلے ٹھیک. یس رابعہ صاحب لاسٹ. مستثنی کا میننگ کیا تھا؟ بھول گیا. مستثنا کا مطلب ایکسیپشن. جیسے ہم نے کہا کہ میں نے سب کھا لیا، صرف روٹی نہیں کھائی، تو اب یہ روٹی جو ہے یہ مستثنا ہو گیا. تو وہ کسی ایک ورڈ کے ذریعے ہم مستثنا کریں گے، اور جس کو استثنا کریں گے وہ حالت نصب میں ہوگا، یعنی زبر کے ساتھ ہوگا. جی. ما هي المجرورات؟ هي المجرورات مضاف إليه و مجرور مسبوق بحرف الجر. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ہی المجرور سے بہتر ہے کہ المجرورات ہی المضاف الیہ، المضاف الیہ والمسبوق بحرف الجر. چلے. یہ ایکسرسائزز اکثر لوگوں نے بھیج دیا تھا، یہ دونوں تینوں. آصف دا فالوئنگ سینٹنسز ان انگلش، یہاں سے عربک میں لکھا ہے، اس کو انگلش میں ہمیں چینج کرنا ہے. ترجم الجمل الآتیہ الی الانگلیزیہ. شیخ صاحب اسٹارٹ کی. جی سر. كتب الولد الدرس في الكراسة. فل. So في الكراسة. ٹھیک ہے. جی سر. So boy wrote the lesson in the notebook. ٹھیک ہے. The boy wrote the lesson in the notebook. Notebook. چلیے سر یہ کون سی ایکسرسائز ہے؟ نہیں آپ کے اس میں میں نے 3 اسی چیپٹر میں؟ 5th ایکسرسائز دیکھیے. اچھا.
3 एक्सरसाइज छोड़ दी ना बीच में मैंने, जी वो 3 हम ऑलरेडी होमवर्क में कर चुके हैं। मिल गई? जी चलिए सना साहब नेक्स्ट। وضع الأولاد أولاد المقاعد في الصفوف. The boy kept the seats in row. इन क्लासेस, صفوف यानी class. सफ कहते हैं हम क्लास को। अच्छा रॉ भी होता है, खैर सफ क्लास को भी बोलते हैं, यहाँ पे क्लास ही होगा क्योंकि सीट रखी क्लास में ले जाके रखी। ठीक है, Okay. Okay. तो इसमें मंसूब कौन सा है और मजरूर कौन सा है? एक मंसूब, एक मजरूर, एक मरफू, तीनों एक एक बता दीजिए। सर ये रो ही है सर एक्चुअल में सर, क्योंकि क्लास होता सिर्फ सिंगुलर आता ना, ये प्लूरल है। हाँ आप क्लास जमा भी हो सकता है ना कि बच्चों से रखवाया जा रहा है बहुत सारी क्लासेस में। अच्छा सर, एक्चुअली मकाइद, नीचे वो लोगों ने ट्रांसलेशन में रोज दिया हुआ है। अच्छा तब ठीक है, तब रोज ही हाँ कर लीजिए। जी जी। सफ के माने में दोनों आता है, अच्छा सर, ओके। सफ सफूफ। चलिए आप सर औलादू जो होगा वो रफा है. मरफू, ठीक है। हाँ, और मकायदा जो है वो मंसूब है, ठीक है, और ये मजरूर है, सफूफ, सुफूफी. सफूफ मजरूर। ठीक है, यस सभी ऐसा है। थर्ड, जी फहिमा खालिदुन मानल कलिमती मानल मानल कलिमती फहीमन कामिलन। समझ खालिद ने समझा कलमे का माना अच्छे से, ठीक है। फहमन कामिलन ये किस हालत में है? पूरी तरीके से। फहीमन का किस हालत में है? हालत नसब मंसूब है सर। मंसूब है, वजह? मतलब खालिद ने समझा मान कलमे का माना अच्छे तरीके से। कोई और बताएगा? सर मफूल मुतलक। मफूल मुतलक। मुझे लगा पहले आप मफूल पूछेंगे फिर मैं बोलूंगा कौन सा मफूल, आपने पहले ही बता दिया। मफूल मुतलक, समझ पा रहे हैं सब लोग? जी फहीमा जब भी वर्ब से आगे वैसे ही वर्ब के सेम रूट वर्ड से मफूल आता है तो उसको हम मफूल मुतलक कहते हैं। इसका खास मकसद किसी चीज पे इंसिस्ट करना, जोर देना या उसकी तादाद बताना होता है। ओके राबिया साहिबा नेक्स्ट। इन्नल बिनता ज़ाहिबतुन इलल बैती, बेशक लड़की गई घर की तरफ. जाहिबतुन किस हालत में और क्यों? ज़ाहिबतुन हालत रफा में है. और क्या पूछा है? क्यों? ज़ाहिबतुन क्यों, मतलब जा रही है. जा रही है इसलिए हालत नसब में, बैठी होती तो हालत नसब में नहीं होती। नहीं नहीं, मतलब वर्ब है. कोई बताए? इन्ना की खबर है. इन्ना की खबर, जी अच्छा हाँ, इन्ना का इन्ना की इस्म खबर है. मंसूब, इन्ना की खबर मरफू। थोड़ा इन्ना दूर हो खबर गया इसलिए आप भूल गए। इन्ना की. अभी बिनता का पूछता तो आप बगल में था बता देती। जी तो इन्ना की खबर होने की वजह से मंसूब हो। हर चीज का रीजन होगा। अगर सिर्फ ऐसा भी सिंपल लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है ना कि ज़ैदुन दाहिबुन, तब भी हालत रफा में होने की वजह हम बनाएंगे। मुब्तदा और खबर को हम पढ़ चुके हैं कि हालत रफा में है। तो अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर चीजें पढ़ चुके हैं, बल्कि ये मंसूबात मरफूआत और मरजुआत अस्मा के सारे ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब भी कोई इस्म होगा उसके कोई रीजन होगा, शायद मैं ना समझ पाऊँ, शायद आप ना समझ पाए, लेकिन होगा रीजन जरूर। चलिए शेख साहब नेक्स्ट। जी सर। कान अल मुदर्रिसु मौजूदन फिल फसली, तो टीचर वाज इन द क्लासरूम। अगर मैं मौजूदुन बोल दूं सही होगा? मौजूदुन नहीं नहीं सर। वजह? सर ये क्योंकि ये काना की खबर है ना, अना की खबर मंसूब। और वो मंसूबात होती है। हाँ चलिए सना साहब। अम सुआदिन वाक़िफ़तुन अमामल बाब. क्या सुआद खड़ी है क्या स्वाद उसके खड़ी है? सामने, दरवाजे के सामने. पहला वर्ड क्या है इस लाइन का? अम. उसको इग्नोर क्यों कर दिया? अच्छा आपने उसको सवाल बना दिया, क्या? आ गया लास्ट में। नहीं आया.
تو سوال کیسے ہو گیا پھر؟ ام کا بتا رہی ہیں رابع صاحبہ؟ ام سعاد ارے سعد. سوری. تو والدہ والا ہے وہ. پھر سے کیجیے اچھا ترجمہ. ہاں کیا ارے سعاد کی امی کھڑی ہیں دروازے کے سامنے. اما کس حالت میں؟ امام الباب. سر یہ اس میں ہے، جر میں ہے. میں نے ایگزیکٹلی امامہ کا ہی پوچھا تھا. الباب حالت جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. امامہ کا پوچھ رہا ہوں میں. امامہ جو ہے سر یہ نصب ہے اور اچھا. یہ والا ہے سر، مفعول فیہ والا مفعول وہ فی. ہے نصب. بالکل صحیح ہے. ظرف مکان بھی جسے بولتے ہیں اس کی دو قسمیں. تو مفعول فی ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. یس سب یہ صاحب نیکسٹ. سب یہ صاحب آج ہے. اچھا نہیں ہے تو سر کون سا ہے؟ 8 7. أكل الضيوف طعام مع مضيف. أكل کھایا. سر ضیوف میں نے کیا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ گیسٹ. گیسٹ. اور مضیف ہوسٹ. میزبان اور مہمان. ضیوف مہمان اور مضیف میزبان. أكل الضيوف جی کھایا مہمان نے کھانا مع مضیف میزبان کے ساتھ. ٹھیک ہے شعیب صاحب یہ ضیوف سنگولر ہے کہ پلورل؟ سر پلورل پلورل ہے. ہے سر. سنگولر ضعیف. 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 ٹھیک ہے. اکل الضیوف الطعام مع المضیف. الطعام یہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے. کیا بتا پائیں گے کون سا مفعول ہے سبیہ صاحبہ؟ أكل سر مفعول فی ہے. مفعول فی میں جگہ یا ٹائم ہوتا ہے؟ اچھا مفعول بھی ہے. مفعول بھی. مفعول بھی. سمپل والا مفعول بھی. یس رابع صاحب نیکسٹ. شرب الرجال قہوۃ صباحا، آدمی نے پیا قہوہ صبح. لوگ یعنی آدمیوں نے، بہت سارے آدمی. رجال. ٹھیک ہے. جی صباحا حالت رجال. نصب میں ہے. کون سا مفعول ہے؟ وہ ظرف زمان. ٹھیک ہے. مفعول فی سر. مفعول فی ظرف مفعول. زمان بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل صحیح. یس سر صاحب نیکسٹ 9. سنا صاحبہ. سوری ہاں سوری سر. جاء جمیع الطلاب الا واحدن. آئے بہت سارے اسٹوڈینٹس سوائے، مطلب سارے اسٹوڈینٹس سوائے ایک کے. ٹھیک ہے. واحد کس لیے نصب میں ہے؟ سر یہ وہ ہے وہی نام یاد کروانا چاہ رہے ہیں آپ کو. ہاں مستثنا. مستثنا. ٹھیک ہے بالکل صحیح. مستثنا ہے. اچھا دیکھیے اس طرح کے جو سینٹینس ہے نا، جمیع الطلاب، یہ طلاب حالت جر میں ہوتا ہے. اور ہم نے جر کے لیے صرف دو چیز پڑھی ہے، مضاف مضاف الیہ یا پری پوزیشن. یہاں پہ جمیع پری پوزیشن نہیں ہے تو ہم اس کو مضاف مضاف الیہ کے خانے میں ڈال دیتے ہیں. اگرچہ کہ اس کے ترجمے میں آپ کو جو ہم نے دیسی طریقہ سیکھا تھا مضاف مضاف الیہ کے پہچاننے کا، وہ آپ کو نہیں دکھائی دے گا. طلبہ کے سب کے طلبہ، نہ اپوسٹروفی ایس ہے نہ آف ہے، لیکن اس طرح کے اس کو ہم مضاف مضاف الیہ میں ڈال دیتے ہیں. تو اس کو آپ مضاف مضاف الیہ مان کے اس کو کریں گے. ورنہ صحیح معنوں میں جو ہم نے سیکھا ہے مضاف مضاف الیہ کا جو جگاڑو فارمولا، وہ اس کے اندر فٹ نہیں ہوگا. اس کے باوجود ہم اس کو مضاف مضاف الیہ کا حالت میں مان دیں گے. یس شیخ صاحب لاسٹ. جی سر. ارکب هذا الفرس یا عبداللہ. تو کہہ رہے کہ رائڈ دس ہورس او عبداللہ. عبداللہ کس حالت میں؟ سر یا عبداللہ سر یہ حالت نصب میں سر، وہ منصوبات. وجہ؟ سر اس کی وجہ ہے یہ منادہ. منادا. اور یہ یہ یعنی مضاف مضاف الیہ. مضاف آپ مضاف الیہ ہے. مضاف. اگر یہی عبداللہ کی جگہ زید ہوتا تو حالت نصب میں ہوتا نہیں. نہیں. نہیں یا سر. زیدو ہو جاتا. تو انہوں نے خیر کتاب میں صرف یہی بتایا کہ حالت نصب میں ہوتا ہے منادا، لیکن ساتھ میں نے جوڑا تھا کہ حالت نصب میں تبھی ہوگا جب مضاف مضاف الیہ کے ساتھ ہوگا. اگر یا منادا صرف سمپل ہے تو آپ کا وہ حالت رفع میں ہوگا. جی.
چلیے آسان سے ایکسرسائز تھی، اس میں ہم نے بہت سارے جو ہے حالات کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کی اب عادت پڑ رہی ہے الحمدللہ کہ ہم سمجھ پا رہے ہیں، اب ایگزیکٹلی ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کس حالت میں ہے. تو اب اسما کو ہم کنٹرول میں اپنے رکھنے میں، کیونکہ اب اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایسی عبارت آپ کے سامنے آئے گی جہاں پہ اعراب نہیں لگا ہوگا تو آپ کے لیے پڑھنا آسان ہوگا. اور میں فرسٹ ڈے سے بتا رہا ہوں کہ اصل عربک بغیر زبر زیر پیش کی ہوتی ہے. تو اصل عربک وہی ہے جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں. تو یہ سارے منصوبات اور مجرورات اور مرفوعات سیکھنے کا پرپز یہی ہے کہ آپ ایسی عبارت پڑھ پائیں جہاں پہ آپ کو زبر زیر پیش لگا ہوا نہ دکھائی دے. چلیے رابعہ صاحبہ پہلا کیجیے گا. هو أكل الطعام مع أصدقائي. چلیے نیکسٹ سارا صاحبہ. سارا Sir. صاحبہ. हाँ, verily the boy is standing in the room. Verily کا مطلب انڈیڈ. انا. ہاں اندا ان الولد ان الولد قام الفصل. بتائیے بھائی کیا غلطی ہے اس کے اندر. يقام مضاف. پہلا تو الفصل. ان الولد، ان اچھا. کا اسم حالت نصب میں. ان الولد اسٹینڈنگ ان دا کلاس. اگر آپ اگر ورب سے بنانا چاہ رہی ہیں تو قامہ نہیں ہوگا کیونکہ پریزنٹ ٹینس ہو جائے گا نا. تو آپ کو یقوم فی الغرفہ، یا تو آپ نومینل سینٹینس بنا دیں ان الولد قائم یا واقف فی الغرفۃ. سمجھ میں آ گئی؟ یس. چلیے شیخ صاحب تھرڈ اینڈ سبھی صاحب فورتھ. So the teacher was sitting in the class. كان المدرس جالس في الفصل. کان المدرس جالس فی الفصل. اور اگر کان المدرس آپ نے کیا کہا؟ جالس نہیں ہوگا، جالسن ہوگا سر. جالسن فی الفصل. ٹھیک ہے. اور یہ فیمیل جی ٹیچر سر. ہوتی تو اچھا فیمیل کے لیے سر ایک منٹ. كانت المدرسة کانت كانت المدرسة المدرس جالس. اچھا مدرسة ہوگا. ہاں سر مدرسة ریفرام لگا رہے ہیں نا آپ. ہاں ہاں رائٹ مدرسة جالسة في الفصل. ٹھیک ہے سبھی صاحب نیکسٹ. هو مشغول في كتب سر. یہ کہ يكتب ہوگا رائٹنگ مزل آئیں گے فی الکتابتی. في الكتاب. فی الکتابتی. یس سر رابعہ صاحب. رابعہ صاحب ففتھ. البنت بوٹ کا کیا ہوگا سر؟ کوئی بتائے گا؟ بائی اشترت. اشتريت. اشترا سے فیمیل اشترت. اشترت نہیں کتابہ. کتابن آبک ہے نا تو پھر تنوین کے ساتھ رکھیں گے ہم. البنت اشترت الکتاب، یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اشترت البنت کتابن. ٹھیک ہے. یس ثنا صاحبہ سکس. The students put the books on the table. وزع الطلاب الكتب على الطاولة. الکتب علی الطاولہ. ٹھیک ہے بالکل صحیح. یس شیخ صاحب. So the driver walked along the road. اچھا سر ڈرائیور کو، سر ڈرائیور کا کیا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ سارق. چور ہو جائے گا سارے. سوری چور تھا وہ. سائق. اچھا سر سائق. السائق. اچھا ڈرائیور السائق. اور وقت کا کیا تھا؟ مشا یمشی. السائق. اوکے اوکے. السائق مشا. اور نہیں سر یہ along the road. روڈ تو چلو الگ کے لیے ہم نے پڑھا تھا بک 2 میں جہاں العبر الشارع عبر الشارع. یاد اچھا آ رہا ہے جہاں پہ وہ موبائل لائبریری تھی. ہاں 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 رائٹ. المکتبۃ المتجولۃ
عبر الشارع، عبر along. اوکے. تو پھر سے ایک بار بنا دیجیے. جی سر. السائر مشا عبر السائر. شارعی. شارع، سوری سر، عبر الشارع. چلیے ایٹ سبیہ صاحبہ. جی. جميع الطلاب جميع الطلاب جاء إلا حامدا أحمدا. دو غلطی ہے، کوئی بتائے گا؟ بلکہ تین. پھر سے سر ایک بار سنیں گے؟ ایک بار پھر سے بتائیے سبیہ صاحبہ. جميع الطلاب جاء نہیں جاءوا ایک صحیح کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے. جاءوا إلا أحمدا هنا. ہاں ہے وہ، دو ٹھیک کر دیا آپ نے، ایک رہ گیا بس. کوئی بتائے گا؟ جمیع جميع طلابی ہوگا، الطلابی. طلابی. طلابی، باقی ٹھیک ہے. تو اگر آپ سنگولر ہی لانا چاہ رہی تھی تو اسٹارٹنگ میں لے آتی جاء جمیع الطلابی ہنا الا احمدا. ٹھیک ہے، جميع سمجھ گیا نا؟ الطلاب جمیعوں کے بعد والا حالت جر میں رہے گا، میں نے اوپر ہی بتایا تھا ابھی. اور دوسرا ورب جو آپ لا رہی ہیں آپ نے وہ ٹھیک کر دیا، باقی سب ٹھیک کر دیا آپ نے، بس یہ ایک مسٹیک. چلیے رابع صاحب نیکسٹ. یا ولد بستانی sit on the sit اجلس علی المقعد. ٹھیک ہے. یا ولد البستانی اجلس علی المقعد. یہ سنہ صاحب 10th and شیخ صاحب 11th. Sir, 10th. You pluck the flowers every day. Sir, یہ اس کا flowers کو کیا بولتے کلاس نہیں یاد آ رہا؟ الزهرة. ہیں؟ زہرا. زہرا، یا پلورل اچھا، لانا ہے اس کا. پلورل اس کا کیا رہے گا؟ کوئی بتائے گا؟ ازہار. اظہار. جی. اچھا. انت تقت تقطف. تقطف الزهار كل يوم. کل یوم. ظرف مکان، كل يوم. ظرف زمان جو ہوتا ہے حالت اصل میں. انت تقطف الازہار کل یوم، یہی اگر فیمیل ہوتی تو انت تقطفين. سوری. انت تقطفين. ٹھیک ہے، الازہار کل یوم. چلیے شیخ صاحب next. جی سر. دے اسٹوڈ ان روز، ہم وقفوا فی الصفوف. ٹھیک ہے بالکل. یس رابع صاحبہ 12th and سبیہ صاحبہ 13. البنات went ذهب یاد ہی نہیں آ رہا. وینٹ نہیں یاد آ رہا ہے. ذهب ایک سیکنڈ. اگر اس کا پلورل نہیں یاد آ رہا ہے تو اس کو اسٹارٹنگ میں لا کے سنگولر ہی لے آئیے. جی. ذهبت البنات to school الى المدرسة. ٹھیک ہے، جیسے ذہب نہ ہوتا اگر آپ بعد میں لاتی، ٹھیک ہے بالکل، سینٹینس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ذهبت البنت الى المدرسة، ذهبت البنات الى المدرسة. یس سبیہ صاحب. سر قتل كلب في الصباح. قتل في الصباح. الكلب صباحا. ٹھیک ہے. سر فی لگا ہے تو صباحن ہوگا، تب بھی صباحن ہوگا نا. کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ دا لگا ہے سر تو فی لگا فی دیجئے، لگا فی ہے الصباحی. پھر صباحی ہوگا نا. جی. صباحی کر دیجئے. اور اگر یہ کانا کے ذریعے بنوانا چاہ رہے ہو، واز قتل صحیح ہے، پاسٹ میں بن جاتا ہے ویسے بھی. کانا کے ذریعے بنانا چاہ رہے ہو تو کان الکلب، اس کے بعد آپ سیم سینٹنس لیں گے قتل صباحا. کان الکلب قتل صباحا. اس شعیب صاحب 14. The title of the book is green. ہم. اچھا، ٹائٹل یہ تو نیا ہے سر. عنوان. عنوان. اچھا تو سر ٹائٹل آف دا عنوان الکتابی اخضر. ٹھیک ہے. یس سنا صاحب الاس.
he is better than I in reading. هو أفضل مني مني في القراءة. فی مت لگائیے، ویسے ہی ڈائریکٹ اس کو تمیز میں کر دیجئے. تمیز ہے نا یہ، فی قراءتن حالت نصب میں ہوتی ہے تمیز. تو اب اچھا حالانکہ آئی تھنک شیخ صاحب انگلش کے حساب سے بیٹر دین می ہونا چاہیے نا، یا ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں، بیٹر دین آئے ہوتا ہے. تو می جو ہے وہ ہم نے بگڑی ہوئی انگریزی بنا دی ہے. اب جیسے ہم بول لیتے ہیں جیسے ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، اچھا لیکن کریکٹ صحیح یہی آئی ہی ہے، ہوتا ہے. صحیح یہی ہے. جی سر. ٹھیک ہے، میری زبان پہ بھی می بیٹھا ہوا ہے. جی جی، سب سے ہم سے وہی نکلتا ہے اکثر. جی جی. تو هو افضل منی قراءتن حالت نصب میں ہے، حروف یعنی تمیز ہونے کی وجہ سے. چلے نیکسٹ لیسن 6 منٹ ہے، اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تھوڑا سا اسپیڈ بڑھانی ہے. الدرس السابع لیسن نمبر، سو زیادہ کچھ پریکٹس کرو پھر یاد آئے کہ نہیں بہت پیچھے چل رہے ہیں، تو اگلا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں. الدرس السابع لیسن نمبر 7. یس رابع صاحب اسٹارٹ کیجیے. المدرس يشرح الدرس والطلاب يستمعون إليه صامتين وساكنين. المدرس، مدرس نے ایکسپلین کیا ایکسپلین کیا آپ لیسن کر کو، دیں گی نا تو پاس میں چلا جائے گا. ایکسپلین کر رہے ہیں لیسن کو، اور طلاب یستمعون سن رہے ہیں، بغور سن لیجیے. الیہ بغور سن رہے ہیں ان کو، صامتین یہ کیا ہوگا؟ چپ رہ کر. صامتین چپ، دونوں تقریباً اچھا سے تقریب معنی ہے، صامدین و ساکتین، بالکل چپ اور خاموش ہو کر خاموشی سے. جی سن رہے ہیں. اچھا اس سبھی سارا کچھ ہیڈنگ ہے؟ اچھا آپ کے پاس بک نہیں، کس کے پاس بک ہے؟ اس میں کچھ ہیڈنگ ہے کیا شیخ صاحب؟ آپ کے پاس بک ہے؟ جی 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 سر. جی سر. کیا ہے ہیڈنگ؟ سوق اسماعیل فاعل والمفعول من الفعل غیر السالم الفعل اجوف المبنی للمجهول. ٹھیک ہے، تو ورب بنانا سکھا رہے ہیں جو سالم نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سالم ایسا ورب ہوتا ہے جس کے اندر کیا نہ ہو، سالم حروف علت نہ ہو. متکلم. حرف علت. تو غیر السالم مطلب وہ وربس آپ سے بنوائیں گے جن وربس میں حروف علت موجود ہوگا، یعنی واو یا اس کی بگڑی ہوئی شکل الف، ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہوگا. حروف علت دو ہی ہیں، واو اور یا، وہ الف بن جاتا ہے کبھی کبھی. تو اس کو آپ کو بنانا، اس کے اندر اس کی پریکٹس کروائیں گے، اور اسی سے اس میں فائل کیسے بنے گا، اس میں مفعول کیسے بنے گا، اس کی آپ کو پریکٹس. بک 5 میں آئی تھنک یا بک 4 میں ہم نے بہت ساری چیز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اجوف ہوا، ناقص ہوا، یہ سب اسی کی قسمیں ہیں. ابھی آگے انشاءاللہ سمجھیں گے اس کو. تو اب سمجھ لیجیے، تیار ہو جائیے اس حساب سے کہ آپ کو وربس کی پریشان کرنے والے ہیں تھوڑا سا. چلیے رابع صاحب. ينظر سعاد صدفة إلى خارج الفصل. دیکھا، سعاد نے دیکھا اچانک نکلتے ہوئے کلاس سے، نکلتے ہوئے نہیں، کلاس سے باہر. کلاس سے خارج، باہر، آؤٹ سائڈ. آؤٹ سائڈ باہر دیکھا. فیرا احدا یتوجہ الی الفصل. فیرا بس وہ نکلا، نہیں، را یرا یہ تو بہت بار پڑھ چکا ہے. ارے دیکھا، بس اس نے دیکھا. احدن ایک، یتوجہ چہرہ کیا ہوگا سر؟ کوئی بتائے گا؟ یتوجہ فیرا احدا یتوجہ الی الفصل. تو احدن ایک کا معنی ہوتا ہے، اور احدن سمن کا معنی بھی ہوتا ہے. سورہ اخلاص میں ہم نے دونوں پڑھا تھا. ہم نے پڑھا تھا قل اللہ احد، کہہ دیجیے والا ایک ہے، اور آخر میں کہا تھا ولم یکن لہ کفوا احد، نوبڈی از لائک ہم. تو somebody nobody والا معنی بھی اس کے اندر ہوتا ہے. فیرا احدن، تو اس نے دیکھا کسی کو، یتوجہ الی الفصل جو متوجہ تھا کلاس کی طرف. فیخبر مدرس عن ذالک، تو اس نے خبر کیا ٹیچر کو اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، بالکل عن صحیح. ذالک. ہمارا یخبر جو ہے عن کے پریپوزیشن کے ساتھ یوز ہوتا ہے. یہ سب یہ صاحب آگے کیجیے گا. سعد یا فضیلۃ الشیخ، اے فضیلۃ الشیخ، یتقدم احدا الی الفصلنا، یتقدم
کوئی آ رہا ہے الا فصل ہماری کلاس کی طرف. بالکل صحیح. المدرس ہوا کیا وہ من مدرس میں ٹیچروں میں سے ہے. هذه مدرستی اس مدرسہ کے. اس اسکول کے ٹیچروں میں سے. اب یہاں پہ دیکھیے گا مدرسین نون گر گیا کس وجہ سے کوئی بتائے گا؟ پلورل تھا یہ مدرس سے مدرسینا مدرسون اور مدرسینا جو ہوتا ہے من کی وجہ سے یا نون کے ذریعے پلورل آئی تھی نون گرا دیا وجہ مضاف مضاف جب مضاف بنتا ہے پلورل والا نون گر جاتا ہے. تبت یدا والی جو مثال میں نے آپ کو یاد رکھنے کو کہا ہے. تو اس اسکول کا کے ٹیچروں میں سے مضاف مضاف الیہ ہے مضاف کا نون گر گیا. سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ بالکل سناٹا ہے. جی سر جی سر. تو من سر مضاف ہوا اور وہ مضاف علیہ نہیں ایسا؟ نہیں 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 مدرسینا نہیں. مضاف ہے اور ہادی المدرسہ مضاف الیہ. ترجمہ دیکھیے نا اس اسکول اچھا کے ٹیچرز. اچھا اچھا. جی 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 من تو اچھا. میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم یانون کے ذریعے پلورل کیوں لا رہے ہیں یہاں پہ واؤنون کے ذریعے پلورل کیوں نہیں لائے. وہ کس کی وجہ سے؟ وہ من کی وجہ سے. پریپوزیشن ہوں. جب بھی حالت جر یا نصب میں ہوتا ہے تو یانون کے ذریعے پلورل آتی ہے. حالت رفع جی میں ہوتا ہے تو واؤنون کے ذریعے پلورل آتی ہے. تو حالت جر میں تھا اس لیے یانون کے ذریعے پلورل آئی اور مضاف بن رہا تھا اس لیے نون گر گیا. جی جی کیا سر. وہ اس اوکے. اسکول کے ٹیچروں میں سے ہے؟ کیا جواب دیا؟ دیکھیے ہو پائے اگر سبھی سارے. جی سعد لا یبدو انہ احد بدا یبدو لا نہیں یبدو ظاہر ہوتا ہے یبدو لگتا ہے بدا یبدو ظاہر ہونا. لا یبدو نہیں ظاہر ہوتا نہیں لا کے بعد انہ کوما ہے کے نہیں. پتہ ہے اب تو اسٹارٹ بھی ہوتا ہے نا سر. وہ بدا حمزہ بدا کے ساتھ. وہ بدا جی ہے یہ بدا الف کے ساتھ بدا یبدو. جی. لا یبدو نہیں ظاہر ہوتا انہ کہ بے شک وہ احد من خارج المدرستی بے